انظر ماذا ترى قال يا بني فل ما توبہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بعد میں خواب دیکھا، بیٹے سے بیان کیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں جمع کر رہا ہوں، کیا رائے تمہاری؟ جو مرضی ہو اللہ کی، آپ اسے انجام دیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سپاہی. کیا کہا؟ میں صبر کر لوں گا. اسماعیل کے سامنے موت کا منظر اور دہن میں زبان کے جملے کیا ہے؟ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. ایک ہی تو تلوار کا مرحلہ تھا. کیا وہ اسماعیل موت سامنے دیکھ کے کہہ رہے صبر کر لوں گا؟ وہ ابو طالب کا میری آج بیٹا ہے کہ نبی کیوں کا نبی کہتا ہے آج رسالت سے چلے گئے ہیں، ابھی آج میرے بستر پر سو جاؤ. ساری تاریخ کے جملے کو لکھ دی ہے کہ اس امام نے بچوں کے ولی نے مسرا کے ایک جملہ کہا، نبی اللہ میرے سوئے رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کہ جان نہیں، پتا نہیں کیا کیا بچ جائے گا. سو تو جاؤ ابھی، ابھی سو جاؤ. تاریخ ہے آدم و عالم میں واحد انسان ہے جسے نصر الدین راوی نے تفسیر کبیر نے راویوں کے لکھا کہ کائنات کا منفرد اکیلا زیادہ بیٹا ابو طالب کا ہے کہ جب وقت مصیبت سامنے آیا تو سب سے پہلے پیشانی کو سجدہ شکر میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے انسانی نسلوں کو شکر کرنے کا سلیقہ ادا کر دیا ہے. جب مصیبت آئی 40 منٹ کی تلوار ہے، بستر سے لیٹنے کا مرحلہ، موت کا خطرہ ہے، موت کا بستر ہے، علی لیٹ گئے. علی نے یہ نہیں پوچھا تلواریں کتنی ہے، کب تک لیٹنا ہے، کہاں بچائیں گے، کہاں میں بچ جاؤں گا، میری جان بچ جائے گی. لے گئے 40 تلواریں لگی، موت ادھر بھی ہے، موت وہاں بھی ہے. وہاں ایک تلوار کے نیچے لیٹنا ہے، یہاں 40 رنگی تلواروں کے نیچے لیٹنا ہے. لیکن وہاں موت کا منظر دیکھ کے اسماعیل کہہ رہے ہیں میں سب کر لوں گا. یہاں موت کا منظر دیکھ کے ابھی سجدہ شکر ادا کر کے دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ موت کو جس نے مصیبت سمجھا اس نے کہا میں صبر کروں گا، جس نے نعمت سمجھا اس نے شکر کیا. تو ابو طالب کا بیٹا یہی تو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں ڈرتا، چاہے موت اس کے اوپر آ پڑے یا وہ موت کے اوپر جا پڑے. کہ وہ اسماعیل تھے جنہوں نے موت کو مصیبت سمجھ کے کہا میں صبر کر لوں گا، یہاں موت کو دیکھ کے کہا شکر کر رہا ہوں. لیکن سوئے نبی نے کیا کہا تھا؟ ابھی سو جاؤ، جاگو نہیں. میں غور کر لیں، آپ تھوڑا سا غور کر لیں، اس لیے کہ میں تمام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. نبی اکرم نے کیا کہا؟ جاگو یا سو. ابھی سو جاؤ، یہی کہا تھا نا. کلیم خدا عمران کے بیٹے موسیٰ نے اللہ کے کائنات سے سوال کیا، پروردگار تو سوتا کیوں نہیں ہے، تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، 2 شیشے دیے، جاؤ موسیٰ کو دے دو اور کہہ دو کہ جواب تک ملے گا. 2 شیشے دے کے موسیٰ کو فرشتہ ریٹرن ہو گیا. دوسرے دن کا وعدہ کر کے کل جواب ملے گا. اور رات کی تاریخی پھیلی، موسیٰ بستر استراحت پر گئے، ضبط کرتے رہے. لیکن جیسے جیسے رات بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے نیند قریب آتی چلی گئی. ایک منزل وہ آئی کہ نیند کا حلوہ ہوا، شیشے آپس میں ٹکرا گئے. شیشے آپس میں ٹکرائے، جبریل آ گئے، شیشہ چور ہو گیا. جو ٹکرائے نہ شیشے آپس میں تو شیشے چور ہو گئے، موسیٰ مجبور ہو گئے، جبریل حاضر ہو گئے، لا وہ شیشے واپس کرو. وہ تو ڈوب گئے. تو اب اللہ تم سے سوال کر رہا ہے کہ تم جب جاگ کے
رسول ہے، لیکن 2 شیشوں کی حفاظت جاگ کے نہ کر سکا. جاگ کے موسیٰ جیسا نبی 2 شیشے نہ بنا سکا. کرو سلام ابو طالب کے اس بیٹے کے اوپر کہ جو سو کے جاگ کے نہیں، سو کے نبوت بھی بچا گیا، رحمت کی عبادت بھی کر کے چلا گیا. نجات فرما مجھے ہے، نجات دے دے. وہ موسیٰ تھے جو ایک دشمن کو مار کے ڈر گئے. وہ عالی ہے کہ ہاتھ جنگ میں اس طریقے سے فاتحانہ انداز میں نہ آتا تھا اور حفاظت کی حفاظت کرتے ہوئے ایسے دکھائی دیتا تھا کہ جیسے شمع کے گرد نہیں بلکہ کعبے کے گرد کوئی حاجی طواف کر رہا ہو. حسن حجاج جہاں صاحب انگریز تو نہیں ہو گیا، بات تو بہت ہے لیکن میں سمیٹ کے پھر آج کر رہا ہوں. بس 2 آئے تھے اور 2-3 آئے تھے اور سن لیجیے. داؤد پیغمبر سے لیتا کیا ثبوت ہے بہتری کا؟ خبر سنائے شان 18واں سورہ 23واں آیا 26ویں آیا یا داؤد ان جاننا کاؤ خلیفہ الخلاف پاکم بین الناس لہا. داؤد ہم نے تمہیں غریب کے خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ میں کرنا. ہم نے خلیفہ بنایا لیکن تمہارا فیصلہ حق کے ساتھ میں ہو. داؤد کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں حق کے ساتھ رہنا. اور علی کی شان کیا ہے؟ حق تجھے علی کے پیچھے رہنا ہے. دیکھیں بتائیے آپ داؤد سے کیا کہا؟ حق کے ساتھ فیصلہ ہو. اور علی کے لیے حق کے لیے کیا ہے کہ حق علی کے پیچھے ہو. فیصلہ کرتے تھے لیکن عام دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ داؤد سول ریس میں ایک عام یونیفارم میں سول ریس میں نکل جاتے اور جو بھی ملتا کہ بھائی یہ داؤد پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے. اپنے بارے میں نیوز لیتے تھے پبلک سے کیا نظریہ ہے، یہ داؤد کے ساتھ نہیں ہے. لوگ تعریفیں کرتے تھے. ایک دن جب نکلے فرشتہ شکل انسان میں آ گیا. جیسے ہی پوچھا کہ بھائی یہ داؤد کے ساتھ نہیں ہے، تو آدمی تو بھائی بہت صحیح ہے لیکن ایک چیز اس میں ہے اگر وہ بھی چھوڑ دے تو اس سے بہتر آدمی نہیں ہے. اب کام کھڑے ہو گئے ساری چیزیں تو اس میں
یہ اگر بیت المال سے اپنا روکا نہ لے تو اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں. تو احساس ہوا تب سے وہ زرا بنانے لگے. یہ داؤد پیغمبر ہے جو اپنا روکا بیت المال سے لے رہے ہیں. وہ علی ہے کہ سارا بھائی عقیل کہتا ہے کہ بیت المال سے میرا وظیفہ بڑھا لیجیے, اور وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کی طرف بڑھا دیتے ہیں. بھیا آپ جلا دیں گے کیا تم یہاں جلنے کے لیے تیار نہیں ہو مجھے وہاں جلانے کے لیے؟ کیا دیکھو آ گئے تراز میں چراغ روشن ہے بیت المال کا, پرسنل گفتگو کرنے کے لیے. علی نے کہا چراغ کو خاموش کر دو. مولا کیوں؟ کہا یہ بیت المال کا چراغ ہے, یہ اپنی پرسنل گفتگو کرنا چاہتے. یعنی جو علی بیت المال کے چراغ کو فضول نہ جلنے دے اس کے سامنے کس کا چراغ جلے گا؟ کدیرا علی داؤد پیغمبر سے دیتا. اور اس کے بعد ایک صلوات ہے محمد آل محمد. جنہیں آیتیں بہت سی ہے لیکن وقت بہت نہیں ہے. مسلسل مجلس سے آپ کو سماعت فرمانی ہے, اور کوئی ایک بھی مجلس سے جملہ بھی آپ لے کے چلے گئے تو آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اس لیے یہاں پر جو بھی آیا ہے ایک مقصد لے کے آیا. آقا کی بارگاہ سے ایک جملہ اس کی حیات میں اگر انقلاب پیدا کر دے تو اس کی نجات کا سبب بن جائے. اس لیے کہ علی تو اکیلا ہی ہے لیکن مدد سب کی کرتا ہے. بس آخری جملہ لوگ کہتے کہ صاحب ایک علی ہے, وہ کاٹنے والوں کی تعداد بہت زیادہ, یہ ایک انیک کی مدد کیسے کرتا ہے؟ تو بھائی آج تو سائنس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, سائنس کا زمانہ ہے. آج بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ علم کے زمانے میں باب علم کا جملہ نہ سمجھ میں آئے تو پھر کب سمجھ میں آئے گا؟ ایک چیز ہے جی پی ایس. جی پی ایس کیا ہے؟ ہمارے انڈیا میں بھی آ گیا جی پی ایس. یہ کنیکشن ہے جیسے موبائل کے کنیکشن ہوتا ہے. یہ گاڑی میں لگایا جاتا ہے, گاڑی میں آپ کی لگا دیا جاتا ہے. اب مثلا مولانا القمی صاحب کے مکان پہ مجھے جانا ہے, میں ایک سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی القمی صاحب کا مکان کہاں ہے, تو میں کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آگے بڑھیے. دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آگے بڑھیے, کوئی بتانے کے لیے آج کل زمانہ بزی زمانہ ہے, بزی لائف ہے انسان. تو لہٰذا آپ کی گاڑی میں اگر جی پی ایس لگا ہوا ہے تو آپ نے وہ ایڈریس آپ کے پاس میں القمی صاحب کا آپ نے اپنی گاڑی میں فیڈ کر دیا. فیڈ کرنے کے بعد گاڑی کو اسٹارٹ کیا, گاڑی سے آواز آئی کہ ہیلو چلو چل دیے آپ. ایک اس میں تیر کا نشان بھی ہوگا, اس طرح چلنا ہے. چلتے چلتے دو راہیں آ گئے, ایک لیفٹ ایک رائٹ. اب کدھر جانا ہے؟ اگر آپ لیفٹ میں تیزی کے ساتھ میں لے گئے تو وہ گاڑی کہے گی نہیں بیک ہو جاؤ, رانگ وے سے آ گئے, رائٹ سے چلنا ہے. تو چلتے چلتے اگر آپ جذبات میں گاڑی کو دوڑا رہے ہیں, چوراہے میں پہنچ گئے, دیکھیے چوراہے پر بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ جملہ یہاں نہیں سمجھا جائے گا تو پھر کہاں سمجھا جائے گا؟ چوراہے پر بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہے, اس لیے کہ چوراہے میں ہر راستہ منزل پہ نہیں پہنچائے گا. ایک ہی راستہ ہے, اس میں 3 راستے آپ کو چھوڑنے پڑیں گے. تین راستوں کو آپ کو بند کرنا پڑے گا, ایک راستے پہ چلنا پڑے گا. اس لیے کہ ایک ہی راستہ آپ کی منزل پہ پہنچانے والا ہے, باقی کو صرف بھٹکانے والے ہیں. اگر بائی دی وے اسپیڈ میں آپ گاڑی کو آگے لے بھی گئے راؤنڈ وے سے تو یہ گاڑی آپ کو الرٹ کرے گی, رکو واپس ہو جاؤ, یہ تمہاری منزل نہیں, تمہیں تو ادھر سے چلنا ہے, رائٹ وے سے چلنا ہے. کیونکہ اصحاب الشمال و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین, کیا داہنے والوں کی داہنے ہاتھ میں جن کے نام آئے آواز ہوں گے ان کی کیا شان ہے, کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں ڈیٹیل سے رہتا ہے, سورہ واقعہ میں وہ مجھے بتانا نہیں ہے. اب اس کے بعد چلے داہنی طرف سے کئی گلیوں سے مڑتے ہوئے وہ گاڑی آئی اور آنے کے بعد القمی صاحب کے مکان کے ٹھیک سامنے رک گئی. آواز آئی رکو, رک گئے. اب جو ہم اترے گاڑی سے تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, سامنے گیٹ مولانا القمی صاحب کا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ جی پی ایس
اس کا کنیکشن کس سے ہے؟ کیا سیٹلائٹ سے ہے؟ سیٹلائٹ سے ہے. کتنی گاڑیوں میں یہ لگا ہوا ہے؟ کا لاکھوں گاڑیوں میں لگا ہوا ہے. جی پی ایس لاکھوں گاڑیوں میں لگا ہوا ہے. ہر بھٹکنے والا پوچھ رہا ہے مجھے راستہ بتا. سب ہر بھٹکنے والا راستہ پوچھ رہا ہے مجھے راستہ بتا. یہ کس کا بنایا ہوا نمائندہ ہے؟ کیا یہ انسانوں کا بنایا ہوا نمائندہ ہے؟ ایک وقت میں کتنے مدد مانگ رہا ہے اس سے؟ دیکھیں جو بھٹک رہا ہے وہ مدد مانگ رہا ہے مجھے راستہ بتا. یہ سب کو راستہ بتا رہا ہے. کس کا بنایا ہوا؟ کیا انسانوں کا؟ ارے سمجھ میں نہیں آتا. جب انسانوں کا بنایا ہوا نمائندہ ایک وقت میں لاکھوں انسان کے لیے مددگار ثابت ہو جائے تو اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ سب بڑے محمد اور محمد کا. لیکن تو یتیم بچے دوسرے میں مدد چاہتے ہیں. آپ نے جناب مسلم کا ذکر سنا, چلے گئے لیکن دو یتیم بچوں کو چھوڑ کے گئے. ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام محمد. ایک کا سن 8 سال کا ہے, دوسرے کا سن 9 سال کا. پردیس میں یتیم بچے تنہا ہے, کوئی پولیس و جاور نہیں. مشکل کشا ان بچوں کی مدد کے لیے آئیے. بابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, ماں قریب نہیں ہے جو بچوں کی آواز سن کے آ جائے. آپ بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ میں لائی ہیں. آپ کا بچہ آپ سے بچھڑ جائے تو مائیں پریشان ہو کے تلاش کرنے لگتی ہے, اللہ جانے میرا بچہ کہاں چلا گیا. لیکن ہاں آدم محمد کی ماں, آئے محمد اور ابراہیم کی ماں قریب نہیں ہے. داداؤ ماں ساتھ نہیں ہے. قید کر لیے گئے قید خانے میں بچے, کوئی مددگار نہیں ہے. کوفہ انجام شہر ہے ان یتیموں کے لیے. دونوں بچے ہیں, دن گزر جاتا ہے, نہ کوئی کھانے والا کھانے کے لیے پوچھنے کو آتا ہے, نہ کوئی یہ پوچھتا ہے یتیم بچوں گرمی کی شدت ہے تم نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا. کم سے کم یہاں سبیلیں تو لگا دی جاتی ہے گرمی کے موسم میں, لیکن اللہ اکبر وہاں کوئی سبیل لگانے والا نہیں, اور یہ بھی پوچھنے والا نہیں ہے اے بچوں تمہارا بابا چلا گیا ہم آج سے تمہارے باپ کی جگہ پر ہے. بلکہ قید خانے میں بچے دن بھر یہ یتیم بچے عبادت میں گزارتے. شام کا وقت ہوتا ہے, سوکھی ہوئی روٹی ہے, گرم پانی ہے. بچوں کو شام کے وقت میں گرم پانی اور سوکھی ہوئی روٹی دی جاتی ہے. جب کچھ دن گزر گئے تو ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا دن بھر ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ ہم دن میں روزہ رکھ لیا کریں گے اور شام میں ہم گرم پانی سے افطار کر لیا کریں. ان یتیموں کا یہ معمول بن گیا تھا داداؤ کہ دن میں یہ روزہ رکھتے تھے, شام کے وقت جب گرم پانی آتا تھا سوکھی ہوئی روٹی آتی تھی تو یہ افطار کر لیا کرتے تھے. بہت دن گزر گئے, ایک دن پھر آپس میں بھائیوں میں گفتگو ہوئی, بھیا کب تک ہم اس قید خانے میں زندہ رہیں گے, کم سے کم اس سے پوچھا تو جائے داروغہ زندہ سے کہ بھائی تیرا نام کیا ہے, تیرا قبیلہ کون سا ہے, تو کہاں کا رہنے والا ہے, کس کا کلمہ پڑھنے والا ہے. شام کا وقت ہوا,
زندہ امام نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شیخ اتنا تو بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مشکور ہے۔ کس قبیلے سے تعلق ہے تیرا؟ آیا تو مسلمان ہے یا نہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں۔ کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ کہا علی کو پہچانتا ہے؟ کہا علی تو میرا آقا تھا۔ مسلم سے واقف ہے؟ کہا مسلم میرا آقا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ مسلم کا نام سنا، مشکور ہاتھ جوڑ کے بچوں کے قدموں پہ گر گیا، بچوں مجھے معاف کر دینا، میں بچے نہیں سکتا، بچوں مجھے معاف کر دینا، اپنے نانا سے میری شکایت نہ کرنا، میں پہچان نہیں سکا، دروازہ کھول دیا رات کے اندھیرے میں، بچوں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن نانا رسول سے میری شکایت نہ کرنا۔ رات کے اندھیرے میں یتیم بچے، گلیوں سے ناواقف بچے، پردیس میں زندگی کی سانسیں لینے والے بچے نکل گئے اندھیرے میں، گھومتے رہے، رات بھر گھومتے رہے، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچے رات بھر جو گھوم رہے تھے ایک شجر کے قریب آئے، درخت کی ایک شاخ کے پیچھے چھپ گئے۔ میر علیس کہتے ہیں اتنے خائف تھے یہ بچے کہ جاتی تھی اگر ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھاتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ اتنے سمے ہوئے ڈرے ہوئے بچے، یتیم بچے، شجر کی شاخ سے لپٹے ہوئے، نیچے ایک تالاب ہے، ایک بیوی پانی بھرنے کے لیے آئی، جیسے ہی پانی کے قریب پہنچی پانی میں دو چاند سے عکس نظر آئے۔ کوئی خبر ہے سوائے غم محمد کے، اس لیے کہ ایک مسافر شام بیوی مجلس میں آتی ہے، رونے والوں کو دیکھتی ہے، جس غریب بھائی کو کربلا میں میں نہ رو سکی، اتنا بڑا مجمع اسے پرسا دینے کے لیے آیا، بڑی دعا دیتی ہے سیدہ یا نبی میرے بچے کے اولاد زندہ رہے، بچے کے نام کرنے والے زندہ رہے۔ اس شہزادی نے اپنے غریب بابا سے کوئی سوال نہیں کیا، ایک سوال کیا تھا، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بابا میرے بچے پہ کون روئے گا؟ مت فکر کر بیٹی، ہر گاؤں میں ایک قوم ایسی ہوگی جو کربلا کے مسافر کا ماتم کرے گی، جو کربلا کے مظلوموں کو پرسا دے گی، اس کو پرسا دے گی کہ جسے کربلا میں سکینہ رو نہ سکی، جسے سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے دیکھتے چلا گیا لیکن ایک یتیم بچی بے کفن لاشیں کو دیکھ کے رونا چاہتی تھی لیکن چھن کے دیا۔ دو چاند کے عکس دیکھے بیوی نے، نظر کو درخت کی طرف دوڑایا، کیا دیکھا کہ دو بچے ہیں سہنے ہوئے ڈرے ہوئے درخت کی شاخ سے لپٹے ہوئے۔ پوچھتی ہے بچوں تم کون ہو؟ صادقین کے گھرانے کے بچے کہتے ہیں ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ مسلم کا نام سنا، بیوی کہتی ہے بچوں میری مالکن تو مسلم کی جانے والی ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں، میری مالکن خوش ہو جائے گی۔ دو بچوں کی انگلیاں پکڑی، گھر میں داخل ہوئی، کہا بیوی دیکھو یہ چاند سے دو بچے ہیں جو کہتے ہیں مسلم کے یتیم ہیں۔ مسلم کا نام سنا، وہ بیوی جلدی سے آگے بڑھی، بچوں سے لپٹ کے رونا شروع کیا، ہائے میرا آقا مسلم، ہائے میرا مولا مسلم۔ بچوں سے بہت دیر تک گریا کیا لپٹ کے، روتی رہی وہ بیوی، ان بچوں کی یتیمی پہ اشک بہاتی رہی۔ اس کے بعد جلدی سے کاسے میں پانی بھرا، بچوں کو بٹھایا،
بچوں آج میں چاہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ سے تمہارے چہرے دھوؤں. بیٹھ گئی بچوں کو قریب بٹھا کے اپنے ہاتھ سے بچوں کے چہرے دھونے لگی. جب چہرے دھل رہے تھے تو چھوٹے بھائی نے پھر بڑے بھائی سے کہا بھیا آج اماں بڑی یاد آ رہی ہے. جلدی سے بچوں نے کھانا کھایا. رات بھر کے تھکے ہوئے بچے ایک حجرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. رات کا وقت قریب آیا. وہ دن بھر ظالم حارث جو بچوں کی تلاش میں گھوم رہا تھا اپنے گھر میں داخل ہوا. بستر پہ لیٹ گیا اور لیٹ کے ابھی سوچ رہا تھا. رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا تو ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. بیٹا بڑی صعوبتیں تم نے برداشت کر لی ہے, ہم تمہیں لینے کے لیے آ گئے بیٹا. چھوٹا بھائی خواب سے روتے ہوئے بیدار ہوا. رو رہا تھا کہ اتنے میں بڑے بھائی نے بھی یہی خواب دیکھا اور دیکھ ایک مرتبہ روتے ہوئے وہ بھی بیدار ہوا. دونوں بھائی رو رہے. چھوٹا بھائی روتے روتے بڑے بھائی سے کہتا بھیا ابھی ابھی میں نے اپنے بابا کو دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. بڑے بھائی نے کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. آواز حجرے سے باہر گئی. حارث اپنے مقام سے اٹھا, حجرے کے دروازے پر گیا. دروازے پہ جا کے پوچھتا ہے بچوں کہاں؟ روتے ہوئے بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں. بس ادادارو کلیجہ پھٹ جاتا یہ تصور کر کے کہ آل محمد پر ظلم کیا ہوا. اس ظالم نے آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد چھوٹے بھائی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد چہرے پہ تماچا لگایا. چھوٹا بھائی نے بڑے بھائی کو بھیا اور بالوں کے ذریعے گھسیٹتا ہوا حجرے سے باہر آیا. زوجہ نے یہ منظر دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا ظالم ان یتیموں نے تیرا کیوں بگاڑا؟ ان کے بابا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا, ان اذیت کو پہنچا رہا ہے. بڑے بھائی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا. آپ بچہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے بڑے پیار سے اٹھاتے, لیکن وہ ظالم ظلم کے ساتھ لے کے آیا. ایک ستون سے بچوں کو رسی سے باندھ دیا. وہ عورت ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی حارث ان یتیموں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ انہیں آزاد کر دے. ان کی ماں یہاں نہیں ہے, ان کا بابا اس دنیا سے چلا گیا ہے. لیکن اس ظالم نے ایک نہ سنی. صبح نمگار ہوئی, بچوں کو گھسیٹتا ہوا ترائی کے کنارے لے گیا, دریا کے قریب لے گیا. غلام کو حکم دیا کہ جاؤ ان بچوں کے سردوں سے جدا کر دو. وہ اچھی غلام تلوار لے کے جیسے ہی بچوں کے پاس میں آیا, ایک مرتبہ ابراہیم نے اس غلام کو دیکھا. غلام کو دیکھ کے کہا کہ چچا آپ کی شکل چچا بلال سے ملتی ہے. بلال کا نام سنا, ڈر گیا. کہا بلال کو آپ جانتے ہیں؟ کہا ہمارے نانا کے مؤذن تھے. کون تھا تمہارا نانا؟ محمد مصطفیٰ. ہم مسلم کے یتیم ہیں. علی ہمارے دادا نانا. ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور آگے کہا حارث میں یتیموں کو قتل نہیں کرتا. سارے جاؤ اور حارث خود تلوار لے کے آیا بچوں کے پاس میں. جیسے ہی قریب آیا ان بچوں نے کہا ظالم اگر تجھے درہم اور درہم چاہیے تو ہمیں زندہ سننے کے لیے تیار نہیں. نہیں مجھے تمہارے ساتھ چاہیے, سر چاہیے.
چاچا تو اگر سب ہم سے جدا کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکیں. چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پانی لیا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد 2 رکعت دونوں بچوں نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھ اللہ کی بات اپنے پھیلا کے کہا پروردگار یہ نماز جلدی میں پڑھی ہے, اسے قبول کر لینا. یہ نماز ہم نے جلدی میں پڑھی ہے کہنے کا, اس نماز کو قبول کر لینا. اس لیے کہ کافر تلوار کو نکالے ہوئے کھڑا ہے. اور اس کے بعد نماز تمام ہوئی, جلدی سے بڑا بھائی آگے بڑھا. جیسے بڑے بھائی کو بڑھتے ہوئے دیکھا, چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بڑھ گیا, بھیا میں تجھے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھ, بھیا پہلے میں بدلا ہونا چاہوں گا. بڑا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا نہیں بھیا تم میرے چھوٹے بھائی ہو, بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے تم پہلے بڑھ نہیں لو گے. جلدی سے وہ آگے بڑھ گیا. بڑے بھائی آگے بڑھا, آگے بڑھنا تھا. ایک مرتبہ حارث نے بڑے بھائی کے بالوں کو پکڑا, نیام سے تلوار نکالی, تلوار چلی, گردن سے جدا ہوا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا. وہ ظالم نے سر کو اپنے پاس رکھا, سر کو دوائی میں ڈال دیا, لاشا رکینا, چھوٹے بھائی کو ذبح کیا, لاشا دریا میں ڈالا. بڑے بھائی نے ہاتھوں کو پھیلایا, چھوٹے بھائی کے ہاتھ پھیل گئے, گلگیر ہوئے. ایک بیوی کی آواز, اے بیٹا فاطمہ زہرا لینے کے لیے آ گئے. انجمن اطفال حسینی میمن سادات علم الزلجنا کا جلوس برآمد کر رہی ہے. ان کے خاص سے میری گزارش ہے مائک پر تشریف لائے. جناب علی رضا صاحب سے گزارش ہے مائک پر تشریف لائے. اس کے بعد جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب قبلہ بابا مولانا سید احمد رضا صاحب نقوی شکارپوری. جناب علی رضا صاحب سے گزارش ہے تشریف لائے. انجمن انصار حسینی میمن سادات کی معروف انجمن جو کئی برسوں سے سال ہر سال سے یہاں شبیہ علامہ مبارک حضرت ابوالفضل عباس اور شبیہ زلجنا حضرت امام مظلوم کربلا علیہ السلام علامت کرتی رہی ہے. آج اپنی روایتوں کے ساتھ اس کی شان و شوکت کے ساتھ انجمن اپنا جلوس برآمد کر رہی ہے, جس کے انجمن کے صاحب بیعت جناب علی نظر صاحب نے اس سے گزارش ہے کہ وہ نعرانی بولیں.
ممبران کی گزارش ہے کہ اپنے حلقے کو لیتے ہوئے آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ انجمن انصار حسینی ممبر سادات کے جملہ ممبران سے گزارش ہے کہ صدا بولتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے درگاہ عالیہ نظفین جو گزرات کی شاہراہوں سے ہوتے ہوئے درگاہ والا مشکل کشال علیہ السلام پہنچے۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں، باقی حضرات سے گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف رکھیں۔ مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب مولانا سید احمد اللہ صاحب قبلہ شیخاپوری، اور ہم گزارش یہ بھی کریں گے کہ آپ حضرات جس وقت مسائل سنیں مولانا احمد اللہ صاحب قبلہ کی صحت کے لیے بھی دعا کریں کہ بلند عالم ان کو صحت عطا فرمائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں بحضرت عالی جناب مولانا سید احمد اللہ صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے ذریعہ بیان سے مومنین کو مستفید کروائیں۔ آپ اللہ سے گزارش ہے نعرہ تکبیر بلند کریں۔ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین